ہمارا کلچر جو تھا وہ عمامے کا تھا، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں، اب اس میں زیادتی یہ ہوئی، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ بعضوں نے ٹوپی کو غیر سنت بلکہ ضروری نہیں نماز کے لیے کہہ کے عادتاً ننگا پڑھنا شروع کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی جب ٹوپی سنت نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کب بغیر امامے کے نماز پڑھی؟ پھر امامہ باندھو۔ میٹھا کھانا سنت، ہاں، داڑھی رکھنا نہیں، مولوی صاحب چھوڑ ڈالو، معاف کر دو۔ اپنی فیشن کا آیا تو ننگا سر پڑیں گا انہیں، کبھی نہیں پہنتا، ہاں، اتنا کٹر اس پہ کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بھی ٹوپی نہیں پہنے گا۔ کہ ٹوپی نہیں پہننا جی سنت، اچھا ٹوپی نہیں پہنتے نا، باندھے تمہیں، ہاں باندھو، ہاں باندھ کو شرٹ پہن کو، ہاں باندھ کو پڑھو نا نماز، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو اپنے لباس میں وہاں باندھتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہم مانتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک نشانی بن گئی اب مسلمانوں کی، خالی ٹوپی پہننا عیب نہیں رہا، اور ایک کو معلوم ہے ٹوپی سے مسلمانیت پہچانی جاتی ہے، یہ عرف عام کے مطابق ہے، اب اس میں پہن لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہے اس سے انکار کرنا پڑے یا کوئی سزا ہے اس پر۔ اور سر کا ڈھانپنا اس حیثیت سے تو ہے کہ اللہ کے رسول نے عمامہ باندھا یا ٹوپی، لیکن سر تو ڈھانپا نماز میں، اکا دکا مرتبہ اللہ کے رسول نے بغیر امامے کے نماز پڑھائی ہے، حدیث میں صاف الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ فجر کو آئے، ہم نے دیکھا کہ کیا ہے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور پڑھائے تھے، یعنی غسل کر کے سیدھے آئے، امامت پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، پانی ٹپک رہا تھا، تو اس سے معلوم ہو اللہ کے رسول بغیر ٹوپی کے نماز پڑھائی ہے، امامہ کی بھی نماز پڑھائی، اکا دکا۔ لیکن زیادہ تر امامہ لباس کا حصہ تھا اللہ کے رسول کا، ہمیشہ سر کو ڈھانپا ہے۔ تو اس طرح اکا دکا مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھتا ہے بہت بڑی سنت ہے اور کرنے کا یہی کام ہے، تو فسادی ہے۔ یاد رکھو، اس سے فساد ہوتا ہے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، نارمل ٹوپی جو ہیں وہ پہن لیا کریں، یا ہمیشہ ہی پہن کے رکھیں، نماز کے لیے نہیں، کبھی بھی ٹوپی ہی پہنیں۔